أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر. محترم سامعین، آپ نے سابقہ جمعہ سنا مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے،
اور حدیث کا دوسرا جملہ ہے وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، مسلمان سے لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، یہ انسان کو کفر کا باعث بنتا ہے، انسان کو کافر تک پہنچا دیتا ہے۔ مسلمان سے لڑائی کفر ہے۔ اور آج کی ہماری گفتگو صرف اسی بات پر ہوگی، لڑائی اور جھگڑے کے نقصانات۔ اللہ خالق و مالک نے انسان کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا ہے اور مختلف قسمیں کھا کر کہا احسن تقویم، انس اور نسیان سے مرکب انسان میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں آزماؤں لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون زیادہ نیکیاں کرنے والا۔ تم سے تیرے رب نے حقیقی انسانیت کا مطالبہ کر دیا۔ حقیقی انسانیت دینی اصولوں کی پاسداری کا نام ہے۔ حقیقی انسانیت الفت محبت کا نام ہے۔ حقیقی انسانیت یہ ہے کہ انسان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے، دل میں بغض، کینہ، عداوت، نفرت کو نکال دے۔ حقیقی انسانیت اس میں ہے کہ انسان کے دل میں کسی بھی رشتہ دار کے بارے میں کدورت نہ ہو، کسی کے بارے میں ایک دوسرے کی زبان پر برائی نہ ہو، بلکہ جب بھی نظر آئے زبان سے اچھائی بیان کرتا ہوا نظر آئے۔ یہ حقیقی انسان ہے، یہی حقیقت میں مسلمان ہے۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، تم اگر حقیقت میں مسلمان بننا چاہتے ہو اور حقیقی انسانیت کے روپ میں اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہو، تم میں سے حقیقی مسلمان، حقیقی مومن وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، امن میں ہے۔ حضرات، معمولی سی بات پر الجھنا اور اس بات کو طول دینا، عربی زبان میں اس کو جدال کہا جاتا ہے اور اردو زبان میں اس کو جھگڑا کہا جاتا ہے۔ اور اس جھگڑے کو جو اپنی ہی ذات کے لیے انسان جھگڑتا ہے، اپنی انا کے لیے انسان جھگڑتا ہے اور اپنی چاہت اور تجارت کے لیے انسان جھگڑتا ہے، کبھی یہ جھگڑا انسان سیاست میں آ کر جھگڑتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس جھگڑے کو میرے اور آپ کے لیے کتنا مضر اور نقصان دہ بیان کیا ہے۔ انسان میں دو چیزیں متضاد ہیں، انسان میں دو چیزیں اللہ رب العزت نے متضاد رکھی ہیں۔ اللہ خالق و مالک نے انسانیت کا ایک پہلو تعمیری رکھا ہے۔ جو انسان تعمیری پہلو کو اختیار کرتا ہے تو پھر قائد نظر آتا ہے، اس میں تمہیں اولیاء اور صلحاء نظر آئیں گے۔ اور ایک پہلو جو انسان کا ہے اس کو تخریبی پہلو کہا جاتا ہے۔ کون ہے یہ تخریبی؟ یہ وہ تخریبی ہے جو لوگوں کا امن خراب کرتا ہے۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، ان کا امن تباہ کرتا ہے، یہ تخریبی ہے، یہ شیطانی پہلو ہے۔ انسان شیطان کے راستے پہ چل جاتا ہے اور جب یہ شیطانی راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس شیطانی راستے پہ چلنے والے تمہیں بڑے بڑے فرعون نظر آئیں گے، بڑے بڑے تخریب کار نظر آئیں گے، فسادی اور چغل خور نظر آئیں گے جو معاشرے کو خراب کرنے والے۔ تو کہا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق کا باعث ہے، وقتالہ کفر، مسلمان سے لڑائی کرنا، مسلمان سے جھگڑا کرنا یہ کفر ہے۔
اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دیکھنے میں تو جھگڑا یہ چھوٹا سا لفظ نظر آتا ہے، جھگڑا، جدال، لڑائی دیکھنے میں چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن جب اس کے نقصان کو سمجھ دیکھتے ہیں تو اس کو چھوٹا نہ جانیے، اس کا نقصان اتنا بڑا نقصان ہے۔ جس گھر میں جھگڑا ہو وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور جس جماعت میں جھگڑا ہے وہ جماعت کی جو وحدت ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر جھگڑا، یہ انسان جھگڑالو ہے، ہر بات پہ جھگڑتا ہے، ہر بات پہ لڑائی کرتا ہے، دوسروں کو لڑائی پہ اکساتا ہے، تو ذہنی پریشانی کا یہ شکار ہو جاتا ہے۔ ذرا اس بات کو یوں سمجھ لیجئے، انسان کے ہاتھ میں کوئلہ ہے اور وہ ہاتھ پہ کوئلہ رکھ کر دوسرے کو مارنے لگتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنے ہاتھ کو جلائے گا، خود اس میں جلے گا۔ ذہنی دباؤ کا یہ شکار انسان جو دوسروں کو لڑاتا پھرتا ہے، خود یہ پہلے پریشان ہوتا ہے، الجھ جاتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، بے سکون ہوتا ہے جب دوسروں کو اکسانے کی بات کرتا ہے یا فساد کی بات کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کو اس طرح کا فسادی آدمی ناپسند ہے، پسند نہیں ہے۔ اللہ خالق و مالک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ انسان کو ایک حقیر نطفے سے ہم نے پیدا کیا ہے، حقیر نطفے سے، تاکہ یہ بندہ اپنی اوقات میں رہے، اپنی ذات کو اونچا نہ کرے، تکبر میں آ کر اپنے آپ کو بڑا ثابت نہ کرے، دوسرے کو حقیر نہ جانے۔ کہا خلق الانسان من نطفہ، ہم نے انسان کو حقیر نطفے سے پیدا کیا ہے، اس کے بعد کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو پھر مٹی پہ فخر کس بات کا، تکبر کس بات کا، لڑائی اور جھگڑا اور فساد کس بات کا؟ خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ مالک ارض و سما فرماتے ہیں اس حقیر انسان کو، اس حضرت انسان کو حقیر نطفے سے پیدا کرنے کے بعد یہ انسان بہت بڑا واضح جھگڑالو ہے، یہ ہر بات پہ جھگڑتا ہے۔ کہیں مالک ارض و سما نے یہاں تک ارشاد فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہ سورہ کہف ہے، آیت نمبر 54 ہے، کہ انسان تمہیں کثرت کے ساتھ جھگڑا کرتا ہوا نظر آئے گا، بحث کرتا ہوا نظر آئے گا، لڑائی اور فساد کی بات کرتا ہوا نظر آئے گا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اللہ ہم سب کو اس جنگ و جدال سے محفوظ فرمائے۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے جو معاشرے میں آج عام ہو چکی ہے۔ جس چیز کے لیے ہمیں لڑنا چاہیے تھا وہ ہم لڑ نہیں رہے، جس چیز کے لیے ہمیں لڑنا چاہیے تھا وہ اللہ کے لیے لڑائی تھی، اللہ کے لیے لڑائی تھی، اللہ کے لیے جدائی تھی، ہم نے وہ لڑائی لڑی نہیں ہے، اور جس لڑائی کا مالک ارض و سما نے ہمیں حکم نہیں دیا وہ ہم لڑ رہے ہیں۔ اس لیے تو ہمارا امن تباہ ہو چکا ہے، معاشرہ سارا خراب ہو چکا ہے، معاشرہ تباہ کے اس کنارے پہ پہنچ چکا ہے کہ جس پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ انسان جھگڑتا جھگڑتا اس جگہ پہ چلا جائے جس کو نارے جہنم کہا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرات، سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے کہ یہ جھگڑنا، لڑائی کرنا، یہ شیطانی چال ہے، شیطان کا یہ راستہ ہے، لڑائی والا، فساد والا۔ یہ لڑائی پہ جب انسان آتا ہے تو پھر چگلیاں کرتا ہے، کبھی گالیاں دیتا ہے، کبھی غیبتیں کرتا ہے، کبھی شکوے شکایت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو مارنے تک چلا جاتا ہے، اور شیطان کی راستے پہ اس طرح قدم پہ قدم رکھتا جا رہا ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، اللہ خالق و مالک ارشاد فرما رہی ہے، کہا لوگو اس کھانے کو نہ کھانا جس پر اللہ کا نام نہ لیا ہو، اور آگے فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ
لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم، بے شک یہ جو شیاطین ہیں یہ لوگوں کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں کہ لیجادلوکم، یہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں، جدال کریں، قتل و غارت کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم شیطان کی پیروی کرو گے، شیطان کے پیچھے چلو گے تو مشرک بن جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، جو اللہ کی آیات کے بارے میں بحث اور مباحثہ اور جھگڑا کرتے ہیں، یہ شیطان کے مرید ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ شیطان کے مرید ہیں، رحمان کے نہیں ہیں۔ یہ شیطان کے چیلے ہیں جو اللہ رب العزت کی آیات کے بارے میں، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں بحث مباحثہ اور جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ یہ کہاں ہے؟ سورہ حج ہے، آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جب انسان جھگڑا کرتا ہے تو بہت بڑا شر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور اس شر کو بند نہیں کیا جاتا، نسل در نسل لڑائیاں چلی جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، مشاہدہ کر لیں، آپ کو قبائل میں نظر آئے گا، قبائلی جنگیں آج بھی جاری ہیں، ملکی جنگیں آج بھی جاری ہیں، انٹرنیشنل لڑائیاں آج بھی جاری ہیں، خاندانوں کی لڑائیاں آج بھی جاری ہیں۔ نسلیں تباہ ہو چکی ہیں اس لڑائی کی وجہ سے، بچے یتیم ہو چکے ہیں اس لڑائی کی وجہ سے، عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں اس لڑائی کی وجہ سے، گھروں کا سکون تباہ ہو چکا ہے اس لڑائی کی وجہ سے۔ انسان قلق اور مضطرب ہے، بے سکون ہے، اس کو قرار اور سکون نماز میں بھی نہیں آتا، مسجد میں بھی نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نمازیں تو پڑھتا ہے، لڑائی سے باز نہیں آتا، زکوٰۃ تو دیتا ہے لیکن لڑائی سے باز نہیں آتا، روزے تو رکھتا ہے، لڑائی سے باز نہیں آتا، حج تو کرتا ہے لیکن لڑائی سے باز نہیں آتا، تبلیغ بہت زیادہ کرتا ہے لیکن لڑائی سے باز نہیں آتا، چھوٹی چھوٹی بات کو اتنا طول دے دیتا ہے کہ لڑائی شر بن کر اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس لڑائی اور شر سے بچنا چاہتے ہو، تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ لوگوں کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ شریر کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یہ چھوٹا شر ہے، بہت بڑا شر ہے جو انسان کے اندر چھپا ہوا ہے، جو شیطان کی صورت اختیار کیے ہوئے ہے، جو تخریب کار انسان ہے، ہر وقت تباہی کی بات سوچتا ہے، ہر وقت لڑائی کی بات سوچتا ہے۔ اچھا، جب بندہ لڑائی کرتا ہے تو اس کا 5واں نقصان کیا ہوتا ہے؟ 5واں نقصان سب سے بڑا نقصان ہے، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدال۔ جب بندہ بحث مباحثے پہ آ جائے، وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، تو انسان گمراہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ بحث اور مباحثے کا نقصان ہے، جو فضول ہے، بیہودہ ہے، بد کلامی ہے، لڑائی ہے۔ جب بندہ ہدایت ملنے کے بعد بھی بحث کرے، اور ہدایت مل جانے کے بعد، قرآن و سنت کو دیکھ لینے کے بعد پھر بھی بحث مباحثہ کرے، تو پھر گمراہی کے سوا انسان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ اس سے اور کوئی نقصان ہو سکتا ہے بڑا؟ حضرات، اللہ خالق و مالک ناراض ہوتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 71 ہے، اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں کہ یہ انسان جو جھگڑتا ہے، خیانتیں کرتا ہے، ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، اس گناہگار خیانت کرنے والے انسان کو تیرا رب پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی ناراضگی اس پہ ہے، اللہ خالق و مالک اس پہ ناراض ہیں۔ فوز و فلاح سے یہ محروم انسان ہے، راحت سکون سے یہ محروم انسان ہے، خوشخبری سے یہ محروم انسان ہے۔ قبول اس کی عبادت نہیں ہوتی، مالک ارض و سما اس کی عبادت کو قبولیت کا درجہ نہیں دیتے، کیونکہ یہ شیطان کے راستے پہ چلنے والا انسان ہے۔ اہل ایمان کی لسٹ سے یہ خارجی انسان ہے جو ہر وقت لڑائی اور فساد کی بات کرتا ہے۔
لڑائیاں ہوتی کیوں ہیں، جھگڑے ہوتے کیوں ہیں؟ حضرات سنیے یہ بھی بات، آج مذہبی لڑائیاں عروج پہ ہیں، ہمارے ارد گرد جس قدر نفرتوں کا بازار گرم ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سوشل میڈیا کو دیکھ لو، خبروں میں دیکھ لو، بازاروں میں دیکھ لو، اس قدر نفرتیں ہیں کہ لوگ محبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ بات سننے تک نہیں تیار ہوتے۔ کیوں؟ دل میں بغض، کینہ، عداوت اتنا بھر دیا، اس نفرت نے، جھوٹی بات نے ایک دوسرے کے خلاف اکسا کر، بھڑکا کر ہم نے ایک دوسرے کو دور کر دیا۔ انسان سے انسانیت چھن چکی ہے، انسان سے انسانیت چھن چکی ہے، ہمدردی ختم ہو چکی ہے۔ پارٹی بازی بڑی ہے، پارٹی بازی کے جھگڑے ہیں، یہ میری پارٹی کا، یہ تیری کا نہیں ہے، اس لیے لہذا اس سے بات نہیں ہے، اس کے جنازے پہ نہیں جانا کیونکہ یہ میری پارٹی کا نہیں ہے، یہ میرا سپورٹر ووٹر نہیں ہے۔ حضرات یہ انسانیت چھن چکی ہے انسان سے، کیوں؟ ہمدردی چھن چکی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے جب بھی بات کرنی ہے گندی بات کرنی، جب بھی سوچنا ہے گندا سوچنا ہے۔ غلط فہمی یہ بنیاد ہے جھگڑے کی، غلط فہمی کی بنیاد پہ گھر ٹوٹ رہے ہیں، غلط فہمی کی بنیاد سے انسان تنظیموں سے، جماعتوں سے نکل رہا ہے، غلط فہمی کی بنیاد سے اہل اسلام سے انسان نفرت کر رہا ہے، غلط فہمی نے انسان کو کوسوں دور کر دیا ہے انسانیت سے۔ غلط فہمی بہت بڑی ایسی شر ہے، اللہ ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ غلط فہمی کہتے کسے ہیں؟ ایسی بات کو سوچ لینا جو چیز واقع نہ ہو، خلاف واقع بات سوچ لینا، خلاف حقیقت بات کر دینا۔ کرنے والے نے تو کر دی، میں اور آپ سب غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ غلط فہمی بنیاد ہے لڑائی اور جھگڑے کی، بدگمانی بنیاد ہے لڑائی اور جھگڑے کی، اور اسی طرح زبان بے لگام کے جھگڑے، زبان بنیاد ہے لڑائی اور جھگڑے اور فساد کی، اور اسی طرح آج برادری ازم کے جھگڑے ہیں، یہ بنیاد ہے لڑائی اور جھگڑے کی، جس کو جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا، میں تمہیں ساری برادری اور ساری جتنے یہ تمہیں تعصب کی اینک تم اتار دو، تعصب والی نظر سے کسی کو نہ دیکھا کرو، قوم پرستی چھوڑ دو، ایک پوجا کرو تو رب کی کرو، سب انسان ہیں، تمہیں فضیلت ہے تو صرف تقویٰ پر ہے، برتری ہے تو تقویٰ پر ہے۔ حضرات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے انداز میں بھی کہا، کچھ لوگوں کا انداز اتنا غلط ہوتا ہے جس کی بنیاد پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ انداز سمجھانے کا غلط ہوتا ہے، سمجھنے والوں کا انداز سمجھنے میں غلط ہو جائے تو تب بھی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ آنے والا آیا، اس کو عرابی کہا جاتا ہے، اس نے مسجد میں آ کر پیشاب کر دیا۔ یہ نسائی کی کتاب الطہارہ میں حدیث موجود ہے، ان اعرابی بال فی المسجد فقام علیہ بعض القوم۔ اس عرابی کو پتہ نہیں تھا، یہ نیا نیا آیا تھا مسجد کے تقدس کا، اس نے آ کر مسجد میں پیشاب کر ایک کونے میں شروع کر دیا۔ فقام علیہ بعض القوم، بعض صحابہ اٹھے غصے سے اور اس کو کھینچنے لگے۔ جس طرح آج بھی یہ معاشرے میں ہے، کوئی غلطی سے مسجد میں کسی سے کوئی بات ہو ہی جاتی ہے، موبائل چل ہی جاتا ہے، اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ دوبارہ وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ نمازیوں کی کثرت ہے، اکثریت تمہیں ایسے نظر آئیں گے، ایسے رویوں والے نظر آئیں گے، سخت مزاج۔ حضرات جب اس اعرابی نے پیشاب کرنا شروع کیا تو یہ ٹوٹے اس کے اوپر، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ میرے صحابہ، دعوہ لا تظلموا، دعوہ اس کو چھوڑ دو، لا تظلموا اس کو ڈانٹو نہیں، اس کو کرنے دو۔ فلما فرغ دعا بدلو، جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے ایک ڈول منگوایا پانی کا، فصب علیہ، اور اس پیشاب کے اوپر بہا دیا اور مسئلہ سمجھا دیا، اگر کوئی ناپاک ہو جائے چیز تو پاک پانی سے ہو جاتی ہے۔ مسئلہ خلق اور اخلاق کا سمجھا دیا، کسی سے غلطی ہو جائے تو حکمت اور عملی سے وضاحت کے ساتھ نصیحت کیجیے۔ اور تیسری بات یہ بھی سمجھا دی،
جب اعرابی مسلمان ہوا تو کہتا ہے اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہوئے، کہتا ہے میں مسجد میں آیا تھا اور رسول کائنات نے جب مجھے صحابہ کو چھوڑ کر مجھے بول کرنے کی اجازت دی، بول میں نے کر لیا، پیشاب سے فارغ ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان ھذل مساجد لا یبال، یہ مسجدیں ہیں اللہ کا گھر، یہ پیشاب کی جگہ نہیں ہیں، اس جگہ پہ پیشاب نہیں کیا جاتا، اس کو پلیت نہیں کیا جاتا۔ وَإِنَّمَا بُنِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ، یہ مساجد بنائی اس لیے گئی ہیں کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ مساجد بنائی اس لیے گئی ہیں کہ اس میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق دیکھ کر وہ مسلمان ہوا اور کہا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت اور اس نصیحت امیز بات نے میرے دل پہ اثر کیا۔ آج چھوٹی سی غلطی کسی بڑے عالم سے ہو جائے، چھوٹے سے ہو جائے، کسی بڑے بھائی سے، گھر والے سے ہو جائے تو ہم اس طرح اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح اس کو نفرت امیز آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ دور ہو جا، بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو کافر بن گیا، کلی طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری آنکھوں سے دور ہو جائے۔ جھگڑا اس بنیاد پر بھی ہوتا ہے کہ میرا ہم اثر کیوں ہے، حسد اس کو کہتے ہیں۔ اور آسمان میں سب سے پہلی غلطی اور زمین پہ سب سے پہلا قتل صرف اس حسد کی بنیاد پہ ہوا تھا، یہ لڑائی حسد کی بنیاد پہ ہوئی تھی۔ یوسف نبی اپنے باپ یعقوب سے جدائی صرف اس حسد کی بنیاد پہ ہوئی تھی، اور اسی طرح اس حسد نے بڑے بڑوں کو اس طرح ہلاک کر دیا ہے۔ رسول کائنات نے فرمایا یہ حاسد انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، آنے والا جمعہ انشاءاللہ آئے گا۔ حسد کے نقصانات پر بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں اور بیوی کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے کہا، بیوی کو نصیحت کیا کرو۔ گھر میں اکثر لڑائی جھگڑا فساد تب ہوتا ہے جب بیوی اپنے خامند کا حکم نہیں مانتی، جب بیوی اپنے خامند کے حقوق ادا نہیں کرتی، اور جو خامند کا حق ادا نہ کرے، کہا ساری رات اس پر اتنا بڑا نقصان ہے کہ ساری رات اس پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ حضرات، جس پر لعنتیں ہوں فرشتوں کی، وہ اللہ کی رحمت کی کیسے مستحق ہو سکتی ہے؟ اور وہ بندہ جو بد زبان ہے، جس کی زبان بے لگام ہے، وہ بچوں کو بچہ نہیں سمجھتا، بیٹوں کو بیٹا نہیں سمجھتا، گھر والی کو گھر والی نہیں سمجھتا، اس کے گھر میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ بڑے دیندار گھرانے، مذہبی گھرانے، اسلام کا نام لیوا، اسلام کا نام لینے والے، اخلاق کی کمی ان کے گھروں میں بہت زیادہ ہے۔ اس معاشرے کو لڑائی اور جھگڑے سے پاک کرو۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ غلط فہمیوں سے جو جھگڑے طول پکڑتے ہیں، اللہ غلط فہمیوں کا ازالہ فرما۔ بدگمانیوں سے جو جھگڑے معاشرے میں قائم ہیں، اللہ بدگمانیاں دور فرما۔ اللہ دلوں سے نفرت، کدورت، بغض، عداوتیں ہر گھر سے، ہر محلے سے دور فرما۔ اللہ بھائی بھائی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نفرت کا سمندر اتنا بھرا ہوا ہے، اس میں محبت ڈال دے۔ اللہ ہم سب میں محبت، مودت پیدا فرما، تاکہ ہم ایک ہی نظر میں، جس طرح خانہ کعبہ میں حاجی ایک لباس میں ملبوس ہو کر اور امام کے پیچھے نمازی ایک صف میں کھڑے ہو کر ایک نظر آتے ہیں، اللہ ہم سب کو ایک فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔